بڑا سرپرائزنگلی ایسا ہوا. بٹ دے آر کی لیڈرز. یہ چھوٹے موٹے سیکنڈ ٹیئر کے تو بالکل بھی نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کر لیں. سو یہ ساری سچویشن ہے. خیر اس پہ تو بات ہوتی رہے گی. روزانہ ہی ہماری سیاست میں کچھ نیا ہوتا ہے جو قابل کہتے ہیں نا ڈسکشن ہوتا ہے. کیا میں نے اردو اور انگلش کا امتزاج کیا یہاں پر؟ اردولش. لیکن چلے ایک فارسی کا جملہ, چشم روشن دل ماشات. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے. ایرانی صدر گزشتہ روز پہنچے ہیں ڈاکٹر ابراہیم رئیسی, اور ہم نے دیکھا کہ کل ان کے پہنچنے کے بعد بہت زیادہ ہائی لیول کی جو ڈیلیگیشنز کے ساتھ ان کی میٹنگ رہی. وزیر اعظم سے پہلے ملے, صدر آصف علی زرداری سے ملے, اور پھر اس کے بعد آرمی چیف سے بھی ملے. پاکستان میں ہیں وہ. اسلام آباد کے بعد لاہور اور اس کے بعد کراچی کا بھی وہ آج دورہ کریں گے. دورے میں obviously سخت سیکیورٹی کے اقدامات بھی کیے گئے ہیں. بالکل. اور لاہور اور کراچی میں آج عام تعطیل ہے. جو شروع میں بات کر رہی تھی نا, اس کی وجہ یہ ہے اور اس کا اعلان کر دیا گیا تھا تمام جو تعلیمی ادارے ہیں جس میں نجی ہے اور سرکاری دفاتر وہ بھی بند رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر اس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ کی ہم بات کر رہے تھے, جو بزنس وینچرز شروع ہونے چاہیے اس کی بات کر رہے تھے, کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے, مواصلاتی جسے روابط کہتے ہیں نا ان کو بڑھانے پر اور اس کی فریکوینسی بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے. اسی طریقے سے دونوں رہنماؤں نے جو ایک بڑا مسئلہ ہے اس خطے کا جسے ہم خاص طور پہ پاکستان بڑا جس سے متاثر بھی رہا, وہ ہے دہشت گردی. سو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک ایران مشترکہ کوششوں پر اتفاق ہوا ہے, جو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سارے وزٹ میں. اور دونوں رہنماؤں نے اگلے 5 برس میں 2 طرفہ تجارت کا حجم 10 ارب امریکی ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق کیا. اٹس اے کیچ فریز. پاکستان اور ایران امریکی ڈالرز میں تجارت کا حجم 10 ارب ڈالرز تک لے جانے کی کوشش کریں گے. نہیں, بہت سارے ممالک ہیں انکلوڈنگ انڈیا, انکلوڈنگ رشیا, جو کہ اپنی کرنسی میں اب ٹریڈ کر رہے ہیں جس کے ان کو بہت فائدہ ہے. خیر یہ ایک لارج انڈیا میں میٹنگز بھی ہوتی رہی. ہمیں کیا آفت پڑی کہ ہم نہیں بناتے. لیکن خیر یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. اور جو سب سے اہم چیز تھی وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے مان جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو بارڈر جو مارکیٹس ہے نا, جو بارڈر سے ٹریڈ ہوتی ہے اس کو کھولا جائے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بارڈر سے اسمگلنگ والے معاملات کتنے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو اگر وہ ایک سویلائز طریقے سے ہو جائے, ایک پراپر طریقے سے چیز ہو جائے, تو بارڈر مارکیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ حجم بڑھا سکتی ہیں دونوں ممالک کے کاروبار کا. اور ہر چیز لیگلائز ہو جائے تو پھر یہ جو الیگل کام ہوتے ہیں ان کو روکا جا سکے گا, کیونکہ اس کا فائدہ کچھ انڈیویجولز کو ہوتا ہے, کچھ مافیاز کو ہوتا ہے, ریاست کو نہیں ہوتا, ریاست میں بسنے والے شہریوں کو نہیں ہوتا, اور حکومت کو نہیں ہوتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کے اوپر مزید بھی آئی تھنک آنے والے دنوں میں ڈسکشن ہوگی. ایک ایشو جو ہے وہ ہے غزہ کا, اس پر بھی ایران نے بڑا مضبوط موقف اپنانے پر پاکستان کی تعریف کی, اور ہمارے سامنے تو ایران کا موقف بھی ہے کہ ایران نے بڑے ڈٹ کے اسرائیل کو جواب بھی دیا. جبکہ ایران نے کشمیر کے حق میں آواز بھی بلند کی ہے. ایرانی صدر نے آصف علی زرداری سے, آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں بڑی امپورٹنٹ رہیں. دونوں ممالک کے درمیان کس طریقے سے علاقائی سلامتی کو آگے بڑھانا ہے اس پر تفصیلی بات چیت کی گئی ہے. ہم اسی پہ بات کریں گے. ماہر بین الاقوامی امور ماریہ سلطان صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ ماریہ. اور کیا کوئنسیڈنس ہے کہ ہم نے جب آپ سے آخری بار گفتگو کی تھی تو ہم 16 جنوری کی بات کر رہے تھے کہ جب وہ بارڈر اسکرمش ہوا تھا, اور ود ان 3 months چیزیں اتنی زیادہ بدل گئیں, اتنی زیادہ تبدیل ہو گئیں. یہیں سے آغاز کرتے ہیں. دس شوز دا میچورٹی فرام دا بوتھ سائڈس. دونوں نے اس اسکرمش کو بڑھنے نہیں دیا بلکہ نہ صرف ٹھنڈا کیا, اور اب وہ چیز کنورٹ ہو گئی ہے انٹو اے ویری امپورٹنٹ دورہ. کیسے دیکھتی ہیں اس دورے کو آپ ماریہ؟ میرے خیال سے جی جیسے آپ نے کہا یہ 2016 کے بعد 8 سال کے بعد پہلا دورہ ہے, اور یہ صرف محض دورہ برائے دورہ نہیں. ہمارے پاس بہت دفعہ ایسی صورتحال ضرور ہوتی ہے جہاں مختلف لوگ صدارتی دوروں پہ آئے ہیں لیکن اس میں وہ کوئی ٹینجبل کسی چیز میں کنورٹ نہیں ہوا. اس دفعہ جو ہے دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی سنجیدگی ہے اور ایران کی طرف سے بھی سنجیدگی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو جو ہے ترجیح دی جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے سیکیورٹی کی چیلنجز
چیلنجز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی واضح جو میکنزم ہے اس کو فعال کیا جائے. دیکھیے میکنزم تو موجود تھے لیکن وہ فعال نہیں تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ جو اہم بات ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ آپ پوری کوشش کریں کہ جو چیلنجز ہیں ان کو ایک مضبوط طریقے سے بہتر طریقے سے اس کے اوپر پڑھا جائے. اور بالآخر میرے خیال سے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے جو آپ کے پرائم منسٹر نے بھی کہی وہ یہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نہ وہ قابل قبول ہے اور نہ ہی جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ قابل قبول ہے. تو اس کے اوپر آپ کی جو ہم آہنگی ہے وہ بھی بڑی واضح طور کے اوپر ابھری ہے. اچھا ماریہ، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو تجارتی حجم بڑھایا جا رہا ہے اور ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے، ڈالرز میں ظاہر ہے وہ ٹریڈ کی جائے گی، لیکن ہم اسی خطے میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ایک الگ کرنسی کی بھی بات ہو رہی ہے. پاکستان ابھی ظاہر ہے اس کا حصہ نہیں ہے، ابھی بہت سارے مراحل اس میں طے کرنے. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ دورہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ٹریڈ ہے، جو بزنس کے معاملات ہیں وہ بہتر ہونے چاہیے، خاص طور پر ممالک جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں. تو اس تناظر میں کیسے آپ اس دورے کو دیکھتی ہیں؟ صدف، یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا. مسئلہ دراصل صرف تجارت کا حجم بڑھانا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری اور چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس وقت ایران کے اوپر بین الاقوامی پابندیاں عائد ہیں، جس کی وجہ سے اگر کوئی بھی ایران کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. تو یہ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. یہ جو پابندیاں ہیں یہ ایک طرفہ ہیں اور یہ امریکہ کی طرف سے لاگو ہیں، اور باقی جو ہے بین الاقوامی سطح پہ یورپ اور باقی ممالک کی طرف سے لاگو ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ ڈالر میں ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے بائی لیٹرل کرنسی ایکسچینج ایگریمنٹ بھی کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے اس وقت بائی لیٹرل جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، چین کا جو معاشی راہداری ہے، اس فریم ورک کا حصہ بھی ہے. اس کے اندر بھی آپ کے پاس بہت ساری پاسبلٹی ہے جہاں ہم جوائن پہ کام کر سکتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تقریباً تمام خطہ ایک یا دوسری طریقے سے اس وقت بین الاقوامی طور کے اوپر پابندی یافتہ ہے، لیکن یہاں سب سے زیادہ دنیا کی پاپولیشن پائی جاتی ہے، چاہے پاکستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، روس ہے. تو اس صورتحال میں ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ یہاں اگر آپ نے تجارت کرنی ہے تو اس تجارت کے لیے کون سا موضوع طریقہ ہوگا، کس طرح جو ہے آپ بڑے فریم ورک پہ کام کر سکیں گے. دیکھیں اس وقت جتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان ایران کے ساتھ وہ زیادہ تر اس میں سے 80% جو ہے اسمگلنگ ہے، جو پاکستان کی طرف سے ایران کی طرف جاتی ہے اور ایران کی طرف سے پاکستان کی طرف آتی ہے. یعنی کہ دونوں ممالک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی جو لوگ تجارت اس میں کر رہے ہیں اس کا وہ میکسیمم پوٹینشیل حاصل کر تو سکتے ہیں. مغربی تو ممالک اگر اسے ہم کیسے اس کو دیکھیں گے بہتر ماریہ؟ کرتے ہیں، اس دورے پر کیا ریئیکشن کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کے ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بات کر لیے گا. جب اتنی سینکشنز ہیں، ایران کے اوپر نظریں بھی ہیں، تو امریکہ کا کیا ریئیکشن ہے؟ اسرائیل اور اس کے درمیان بھی جو اس وقت ہے تو اس سے تو اس پہ امریکہ تو اس دورے پہ خوش نہیں ہوگا. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ کی جو ہے نہ صرف پابندیاں عائد ہیں، جیسے کہ اگر آپ ان پابندیوں کو ذرا غور کریں تو تقریباً 900 افراد کے اوپر وہ پابندیاں عائد ہیں، جس کے اندر افراد بھی ہیں، جس کے اندر ان کے ادارے بھی ہیں، جس کے اندر ان کے مختلف سیکٹرز بھی ہیں. یعنی جو ایران کا جتنا جہاز ہے وہ ٹوٹل مطلب گراؤنڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے وہ امریکہ سے چیزیں لیتے تھے، اس کے بعد ان کی مینٹیننس کے لیے جو چیزیں زیادہ تھیں، سیفٹی کے لیے، اس کو بھی اب ایران کے اوپر پابندی عائد ہے. ایران کے آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اوپر بھی پابندی عائد ہے. ایران کے تقریباً ہر سیکٹر پہ، اور ساتھ ان کے جو تمام بینکنگ سسٹم ہے اس کو انہوں نے سوئفٹ سے نکال دیا. تو ظاہر سی بات ہے یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ وہ ایران کو کسی صورت بھی اقتصادی جو بھی شروعاتیں ہیں ان کے اندر حصہ دار نہیں دیکھنا چاہتے. پھر اس کو ایک طرف چھوڑ کے اگر آپ مشرق وسطیٰ کی طرف جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ابھی ایران کا میزائل اٹیک ہوا ہے، ابھی تک اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے اس قسم کا رد عمل نہیں آیا جس کو آپ توقع کر رہے تھے. یعنی کہ وہ پی گئے ہیں اس میزائل اٹیک کو، لیکن یہ ایسا ممکن نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کا چیلنج جو آئے گا وہ آئے گا آئیزس کی طرف سے، اس کا چیلنج آئے گا حالیہ بیان تو آیا غیر تھا نا روایتی ماریہ، حالیہ بیان آیا تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے حوالے سے کہ وہ کوششوں کے مکمل نہ ہو. تو یہ بڑی اعلیٰ سطح پہ بیان آیا ہے پچھلے دنوں. بیان تو انہوں نے دیا تھا، لیکن بیان دینا ایک بات ہے، اس کے بعد ان کی انٹینشن جو ہے وہ بھی بہت واضح ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ قانونی طور کے اوپر بھی آپ کے خلاف
کام کریں گے. یعنی کہ اگر آپ کی دیکھیں اس وقت پاکستان کی پوری کوشش ہے, آپ کی خارجہ پالیسی ہے, آپ کی عسکری حکمت عملی, اس سب کے اندر سب سے اہم توجہ جو ہے آپ کس پہ دینے کی کوشش کریں, وہ یہی دینے کی کوشش کریں کہ کسی طرح آپ دہشت گردی کو اور جو یہ جو جنگ ہے جو ہم نے 20 سال پیچھے لڑی ہے, اس سے جو ہے آپ اپنا جو سیکیورٹی نیریٹو ہے اس کو موو کریں اور آپ تجارت کو اہمیت دیں. لیکن تجارت کو اہمیت کے لیے ظاہر ہے علاقائی طاقتوں کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہوگی. آپ نے ماریا تجارت کی اگر آپ تجارت کی آپ نے بات کی ہے تو لیٹ می پٹ دس کوسچن. ہمارے بارڈرز ملتے ہیں, چاغی سے ہماری کوریڈور بھی ہے چھوٹی سی جو ادھر سے ادھر لوگ جاتے ہیں, تو اور یہ بات بھی ہوئی ہے کل کہ جی بارڈر مارکیٹس جو ہے انہیں بھی بہتر اور فعال کیا جائے گا سو دیٹ دونوں طرف کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. کتنا ضروری ہے, بیکاز یو نو کہ اس جگہ سے اسمگلنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے, مادہ تک کراچی میں تو مارکیٹس کھلی ہیں, تو اس کو کرب کرنا ہے اسمگلنگ کو, اور ان بارڈر مارکیٹس کا بحال ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں یہ اتنا ضروری ہے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بلوچستان کے اندر بھی آپ ترقی چاہتے ہیں, آپ سندھ میں بھی ترقی چاہتے ہیں. بارڈر مارکیٹس کا یوزلی جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس ریجن کو زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ اس کا 2 چیلنجز ہوتے ہیں. ایک چیلنج تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مارکیٹ کے اندر وسعت آتی ہے ویسے ویسے آپ کے پاس ایک اسمگلنگ کا جو ہے پوٹینشیل بھی انکریز کر جاتا ہے. تو اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ مینیج نہیں کرتے ہیں تو آرگنائز کرائم بھی آتا ہے, اور آرگنائز کرائم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہم نے بات چیت نہیں کی ہے جس کے اوپر, وہ یہ ہے کہ منشیات بھی بہت ساری افغانستان سے نکل کر پاکستان سے گزرتی ہوئی ایران جاتی ہیں اور ایران سے واپس پاکستان میں آتی ہیں اور آپ کی یوتھ کو افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کی اس لیے ہیں کیونکہ وہاں ایک مارکیٹ پوٹینشیل اور دونوں ممالک کے درمیان ایک خلا موجود ہے, جہاں تجارت جو ہے جو باضابطہ تجارت ہے اس کو آپ پروسیس کو لیگلائز نہیں کر سکیں, اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ دونوں ریاستوں کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کے سیکیورٹی چیلنجز بڑھتے ہیں. تو اب اگر آپ اس کو فریم ورک کو ٹھیک کریں گے تو آپ کو پریشر بھی آئے گا. یہ نہیں ہے کہ اتنا آسان ہے کہ پریشر آپ کا مطلب اتنی جلدی ہو جائے گا, لیکن اگر آپ یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں تو جتنے آپ کے گاؤں ہیں, جس طرح آپ کے جو ایریاز ہیں بالخصوص سندھ میں اور بلوچستان کے اندر, ان کو ڈائریکٹ افیکٹ آئے گا اور جلدی افیکٹ آئے گا. اور آپ چاہیں گے کہ وہ بچے, وہ لوگ جو اس پہ تجارت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ ان سے یہ تجارت نہ لیں بلکہ ان کو لائسنسز دیں اور ان کے ذریعے ان کی ایک انویسٹمنٹ کریٹ کریں, تاکہ اس انویسٹمنٹ سے یہ بارڈر جو ہے ایک بہتر بارڈر بن جائے, ایک اوپن بارڈر بن جائے, اور ایک بارڈر بن جائے جو سلامتی کے لیے, ایک تجارت کے لیے, دونوں ملکوں کے لیے ایک اسٹیبلٹی کا مقصد بنے. کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو تجارت تو ہوگی, صرف فرق یہ کہ آرگنائزڈ کرائم کا نیکسس بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ماریا سلطان, بہت شکریہ آپ کا, اور زبردست گفتگو رہی. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں جب بات ہوتی ہے ٹریڈ کی, بزنس ٹائز کی, اور جو ہم نے دیکھا جو بارڈر سیکیورٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, بہت کچھ دونوں ملکوں کے لیے اس میں مفاد ہے جس پر مزید کمیونیکیشن ہونے کی ضرورت ہے.